بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء ھذا باب فی بیان ما یکفی من الماء فی الوضوء۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے مختلف روایت ذکر کی ہیں۔ اس باب میں مختلف روایت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ میں کوئی ایسا خاص پیمانہ، کوئی ایسا طے شدہ پیمانہ نہیں ہے جس کو غسل یا وضو کے لیے معیار قرار دیا جائے۔ چنانچہ جہاں پر وضو کے سلسلے میں مد کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر قدر المد کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر روایت آ رہی ہے قدر ثلثی المد، اس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اسی طرح غسل کے سلسلے میں کہیں سا کا لفظ آیا ہے اور کہیں مکوک کا لفظ وارد ہوا ہے، اور مکوک کا اطلاق مد پر بھی ہوتا ہے اور 1.5 سا پر بھی ہوتا ہے، یعنی ساعن و نصف ساعن۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی روایات ذکر کی ہیں۔ اسی طرح کی روایات کے لیے کچھ تراجم قائم فرمائے ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ کے تراجم وہ تفقع پر مشتمل ہوتے ہیں، تفقع پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو شرح حدیث لکھتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وضو یا غسل کے لیے کوئی متعین نپتلا طے شدہ اور مخصوص کوئی معیار نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس طے شدہ اور مخصوص مقدار سے کمی اور زیادتی ممنوع ہو۔ اصولی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کا نہ تو اتنا زیادہ استعمال ہو جو اسراف کے دائرے میں آ جائے، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ غسل کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی پورا عضو بھیگ نہ جائے اور تقاطر ہی نہ ہو جائے، تو غسل کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، یعنی پورا عضو وہ بھیگ جائے اور تقاطر ہو جائے۔ تو پانی کو نہ زیادہ اسراف کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور نہ اتنا کم استعمال کرنا چاہیے کہ اس پر غسل کا اطلاق ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ بین راستہ اختیار کرنا چاہیے، درمیانہ اور متوسط انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے پہلے تو باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء اس باب کو قائم فرمایا کہ عام طور پر نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے 1 مد سے اور غسل فرماتے تھے 1 سا سے، اور پھر اس کے بعد 2 باب اور قائم کیے ہیں، جس میں ایک میں اس بات کا بیان ہے کہ یعنی اس بات کا مقصد تو یہ ہو گیا نا کہ کوئی نپتلا طے شدہ پیمانہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر باب قائم کیا کہ زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ حد سے تجاوز ہو جائے، بہت زیادہ پانی استعمال کیا جائے۔ پھر تجاوز عن الحد یعنی اسراف، اس کے دو صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ جب یہ باب آئے گا تو بیان کر دوں گا۔ اسی طرح اسباغ فی الوضو میں اس بات کا بیان ہے کہ بہت ہی کم پانی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو تینوں ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ درمیانہ اور متوسط انداز میں پانی استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء بسند المتصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا حمام عن قتادة عن صفیہ بنت شیبة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالصاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے 1 سا سے، ویتوضأ بالمد اور وضو فرمایا کرتے تھے 1 مد سے۔ ساعن کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے، اور اس میں 3 لغات ہیں، ساعن، سوعن اور سواعن، ساعن، سوعن، اور تیسری لغت ہے سواعن، اس کی جمع آتی ہے اسوعن۔
جمع میں جو واو مضمومہ ہے اس کو آپ حمزہ سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اسعون. تو جمع میں دو لغات، اسوعن اور واو مضمومہ کو حمزہ سے تبدیل کر دے اسعون. علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سا یہ 4 مد کا ہوتا ہے. اب مد کی مقدار میں اختلاف ہے. اہل حجاز اور اہل عراق کا مد کی مقدار میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ ایک مد ایک رتل اور دوسرے رتل کا ثلث، ایک رتل پورا اور دوسری رتل کا 1/3 یعنی ثلث. یہ شوافع اور فقہاء حجاز کا قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مد 2 رتل کا ہوتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہاء عراق کا مسلک ہے. تو ان 2 اقوال کی بنا پر ایک سا 5 رتل اور چھٹے رتل کا ثلث، پہلے قول کے مطابق 5 رتل اور چھٹے رتل کا ثلث ہو جائے گا. اور دوسرے قول کے مطابق ایک سا کی مقدار کتنی ہو جائے گی؟ 8 رتل ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں اور ہر مد 2 رتل کا ہوتا ہے. تو ایک سا یہ 8 رتل کا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے ایک سا سے اور وضو فرمایا کرتے تھے ایک مد سے. قال ابو داود ورواہ ابان عن قتادہ قال سمیت صفیہ. ابان کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھا جا سکتا ہے. رواہ ابان بن یزید، رواہ ابانو یعنی ابان بن یزید. ابان بن یزید رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو آپ نے پڑھا، اس حدیث کو روایت کیا ہے عن قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ سے. قال قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمیت صفیہ. اس قال ابو داود سے امام ابو داود رحمہ اللہ کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ یہ مدلس ہے، اور مدلس کا عنعنہ وہ مقبول نہیں ہوتا. ہاں البتہ کسی اور طریقے سے اس روایت کی میں سما کی تصریح ہو پھر وہ عنعنہ مقبول ہوتا ہے. تو امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ صفیہ بنت شیبہ سے عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، لیکن یہی حدیث ایک اور طریق سے امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ نے سما کی تصریح کے ساتھ بھی روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو داود رواہ ابانو عن قتادہ قال سمیت صفیہ. یہ حضرت کدھر ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه عنهم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد. اسی طرح کی روایت ہے پہلی روایت کی طرح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الانصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي عمارة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو فرما لیا، بلکہ اراد التوضؤ، وضو کرنے کا ارادہ فرمایا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ بھی اسی طرح ہے. فأتی بإناء فیہ ماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا. ایک ایسا برتن لایا گیا جس میں پانی تھا. قدر ثلث المد، قدر ثلث المد یہ منصوب یہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے. فأتی بإناء فیہ ماء قدر ثلث اللیل فیہ ماء حال کونہ مقدرا بہذا المقدار، حال کونہ مقدرا بثلث المد، حال کونہ مقدرا بثلث المد. یا تو منصوب ہے بنا بر حالیت یا منصوب ہے بنزل خافض، بنزل خافض. فأتی بإناء فیہ ماء بمقدار ثلث المد، بمقدار ثلث المد.
منصوب بنزل خافض ہو گیا. یا آپ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب مرفوع پڑھیں گے تو پورا جملہ اینا ان کے لیے صفت ہو جائے گا. جیسا کہ فیہ ماء، یہ والا جملہ اینا ان کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے اور محل جر میں ہے. اسی طرح قدر ثلث المد، یہ بھی صفت واقع ہو جائے گا اینا ان کے لیے. یا مبتدا محذوف کے لیے آپ خبر قرار دے دیں ہوا قدر ثلث المد. یہ سارے احتمالات اس میں بن سکتے ہیں. تو یہ وہ بات آ گئی کہ پہلی روایت میں تو مد کا ذکر ہے پہلے اور دوسری روایت میں کہ وضو فرماتے تھے ایک مد سے. بعض روایت میں قدر المد، یعنی بالکل مد نہیں بلکہ تقریباً مد جیسے مقدار سے وضو فرمایا کرتے تھے، مد سے کچھ کم یا زیادہ. اور اس میں قدر ثلث المد یعنی 2/3 مد، یعنی مد کے 2 حصے سے وضو فرمایا کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طے شدہ اور مخصوص پیمانہ وضو کے لیے مقرر نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز، یہ البر لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ والی کتاب میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين رطلين. یہ رتل اور رتل 2 لغتیں ہیں اس میں. رتلن بھی پڑھ سکتے ہیں، رتلن بھی، یعنی بفتح الراء اور بکسر الراء. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بإناء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے برتن سے وضو فرمایا کرتے تھے یسع رطلین من الماء، جس میں 2 رطل پانی آ سکتا تھا، جس میں 2 رطل پانی آ سکتا تھا. اہل عراق یعنی امام ابو حنیفہ اور اہل عراق فقہاء عراق کے قول کے مطابق یہ مد کی مقدار ہے 2 رطل. تو سابقہ روایات میں اس بات کا بیان ہو گیا کہ مد سے وضو فرمایا کرتے تھے. اس میں بیان آ گیا کہ ایسے برتن سے وضو فرمایا کرتے تھے جو 2 رطل کا ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر مد کا ذکر تھا، یہاں پر 2 رطل. معلوم ہوا کہ مد کتنے رطل کا ہوتا ہے؟ مد 2 رطل کا ہوتا ہے. مد کتنے رطل کا ہوتا ہے؟ جیسا کہ شوافی نے کہا ہے کہ 1 رطل اور دوسرے رطل کا ثلث، اس طرح نہیں ہے بلکہ پورے 2 رطل کا 1 مد ہوا کرتا تھا. جیسے کہ بات سمجھ میں آ گئی نا، جیسے کہ سابقہ روایت میں مد کا بیان تھا یہاں پر کہ مد سے وضو فرمایا کرتے تھے، یہاں پر رطلین کا بیان ہے کہ رطلین سے وضو فرمایا کرتے تھے. وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، اور غسل فرمایا کرتے تھے 1 سا سے. قال ابو داؤد رواہ شعبۃ قال حدثني عبد الله بن جبر. عبداللہ بن جبر رحمہ اللہ کے نام میں بہت سارا اختلاف ہے. محمد بن الصباح کی روایت میں عبداللہ بن جبر آیا ہے اور شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت میں عبداللہ بن جبر آیا ہے. اور نسائی شریف میں شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت ہے، وہاں پر پھر عبداللہ بن جبر آیا ہے. اور اسی ابو داود میں یحییٰ بن آدم کی روایت آ رہی ہے، وہاں پر ابن جبر ابن عتیق آیا ہے. ابن جبر ابن عتیق آیا ہے. تو کون سا نام صحیح ہے؟ سارے صحیح ہیں، سارے نام صحیح ہیں. راوی کا نام اصل میں عبداللہ ہے، والد کا نام بھی عبداللہ ہے اور دادا کا نام جبر ہے. عبداللہ ابن جبر اصل میں اس طرح ہے. تو جن لوگوں نے عبداللہ ابن جبر کہہ دیا یا جن لوگوں نے ابن جبر کہہ دیا انہوں نے دادا کی طرف منسوب کر دیا. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے عبداللہ ابن جبر کہہ دیا انہوں نے باپ کی طرف منسوب کر دیا. تو سارے جو ہے نا جس راوی نے جو نام بھی ذکر کیا ہے سارے صحیح ہیں. ٹھیک ہے. قال ابو داؤد، کہاں چلا گیا؟ ہاں، قال ابو داؤد ورواہ شعبۃ قال حدثني عبداللہ بن جبر. یا سب اس طرح ہے، یہ کچھ رہ گیا ہے کتابت سے. حدثني عبداللہ بن جبر. ٹھیک ہے. اس قال ابو داود میں
امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن عیسیٰ اور شعبۃ بن الحجاج رحمہم اللہ ان کی روایت میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف تین طرح ہے، تین اختلافات ہیں اس میں۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ عبداللہ ابن عیسیٰ کی روایت میں عبداللہ ابن عیسیٰ روایت کرتے ہیں عن کے ساتھ، یعنی معنعن روایت کرتے ہیں، اور شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ تحدیث اور سماع کی تصریح کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں روایت نمبر 95 دیکھ لیں۔ قال حدثنا شریک عن عبداللہ ابن عیسیٰ عن عبداللہ ابن جبر، تو عبداللہ ابن عیسیٰ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اور شعبہ کی روایت کو دیکھ لیں، شعبہ کی روایت کے دلے قال ابو داؤد ورواہ شعبۃ قال حدثنی، تو تحدیث کی تصریح ہے۔ تو ایک تو یہ اختلاف ہو گیا کہ عبداللہ ابن عیسیٰ کی روایت میں عنعنہ ہے اور شعبۃ بن الحجاج کی روایت میں تحدیث اور سماع کی تصریح ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ عبداللہ ابن عیسیٰ کی روایت میں راوی کا نام عبداللہ ابن جبر مذکور ہے، یعنی نسبت دادا کی طرف ہوئے ہیں، اور شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت میں عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر ہے، یعنی منسوب الی الاب ہے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر کتابت میں کچھ رہ گیا ہے۔ قال حدثنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر، تو شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت میں عبداللہ کی نسبت ہوئی ہے کس کی طرف؟ باپ کی طرف۔ دو اختلافات ہو گئے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ عبداللہ ابن عیسیٰ رحمہ اللہ کی روایت میں رتلین کا ذکر موجود ہے، اور شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت میں رتلین کا ذکر موجود نہیں ہے۔ دیکھیں قال ابو داؤد وراہ شعبۃ قال حدثني عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر قال سمعت انسا الا ان شعبۃ قال یتوضأ بمکوک، شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت میں رتلین کا ذکر نہیں ہے بلکہ مکوک کا ذکر ہے، اور عبداللہ ابن عیسیٰ کی روایت میں رتلین کا ذکر تھا، مکوک کا ذکر نہیں تھا۔ الا ان شعبۃ قال فی حدیثہ یتوضأ بمکوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے مکوک کے ساتھ۔ مکوک یہ بھی ایک پیمانہ ہے، یہ بھی ایک پیمانہ ہے جس میں 1.5 سا آتے ہیں، جیسے کہ شروع میں نے بتا دیا ساعن و نصف ساعن، یہ مقدار اس میں آتا ہے، تو یہ مکوک کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام بغوی رحمہ اللہ، اسی طرح غالباً امام نووی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مکوک سے مراد مد ہے۔ مکوک سے مراد کیا ہے؟ مد ہے۔ ولم یذکر رتلین، دیکھیں رتلین کے نیچے لکھا ہوا ہے بکسر الراء و بفتحہا، رتلین اور ریتلین دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیسرا اختلاف یہ ہو گیا کہ عبداللہ ابن عیسیٰ کی روایت میں رتلین کا ذکر تھا، اور شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کی روایت میں رتلین کا ذکر نہیں ہے۔ قال ابو داؤد ورواہ یحییٰ بن آدم عن شریک، یہ روایت سابقہ دونوں روایتوں سے مختلف ہے، یعنی عبداللہ ابن عیسیٰ اور شعبۃ بن الحجاج دونوں کی روایتوں سے مختلف ہیں۔ کس طرح مختلف ہیں؟ سابقہ روایت میں عبداللہ ابن عیسیٰ کا ذکر تھا، لیکن اس روایت میں عبداللہ ابن عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ قال ابو داؤد ورواہ یحییٰ بن آدم عن شریک قال عن ابن جبر ابن عتیق، دیکھیں ابن جبر ابن عتیق کے ساتھ یعنی منسوب الی الجد ہے۔ قال ورواہ سفیان، قال کا فاعل ابو داؤد ہے، قال کے ضمیر فاعل کون ہے؟ ابو داؤد۔ قال ابو داؤد ورواہ سفیان عن عبداللہ ابن عیسیٰ قال حدثنی جبر بن عبداللہ، اس قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ سفیان کی روایت سابقہ تینوں روایت سے مختلف ہے۔ سفیان کی روایت سابقہ تینوں روایت سے، سابقہ تینوں روایت میں عبداللہ ابن جبر تھا یا عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر تھا، یعنی عبداللہ مقدم تھا، جبر مؤخر تھا، لیکن یہاں پر قلب ہوا ہے، جبر بن عبداللہ ذکر ہوا ہے، تو یہ مقلوب الاسماء میں سے ہیں، مقلوب الاسماء میں سے ہیں۔ دیکھیں قال ابو داود ورواہ سفیان عن عبداللہ ابن عیسیٰ قال حدثنی جبر بن عبداللہ، تو جبر کو مقدم ہے، عبداللہ مؤخر ہے، تو یہ کس میں سے ہیں؟
مقلوب الاسما کے قبیل میں سے ہیں۔ قال حدثني جبر بن عبد الله قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الصاع 5 ارطال، سا یہ 5 رطل کا ہوتا ہے، اس میں کسر کو حذف کیا گیا ہے۔ ہم نے فقہائے حجاز اور شوافی کا مذہب یہ بیان کیا کہ رطل کتنا ہوتا ہے، یہ مد کتنا ہوتا ہے، 5 رطل اور چھٹے رطل کا 1/3، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر 1/3 کو ساکت کیا گیا ہے۔ الصاع 5 ارطال قال ابو داود وهو صاع بن ابي ذئب، قال ابو داود وهو صاع بن ابي ذئب، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سا جو 5 رطل کا ہوتا ہے وہ ابن ابی ذئب کی سا ہے، یا وہ سا جو 5 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے۔ الصاع الذي هو 5 ارطال وثلث هو صاع ابن ابی ذئب، وہ سا جو 5 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے وہ ابن ابی ذئب کی سا ہے۔ یہ اب ابن ابی ذئب کون ہے؟ ابن ابی ذئب میں اس کی تعین نہیں ہوئے ہیں، لیکن 2 احتمالات اس میں ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ابن ابی ذئب سے مراد محمد بن عبد الرحمن بن المغیرہ ہو، تو اگر یہ مراد ہو تو ان کی طرف سا کی نسبت اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا تھا، تو لوگوں نے اپنے اسوا کو ان کے سا کے مطابق بنوائے تھے، تو اس وجہ سے سا کی نسبت ان کی طرف ہوئے ہیں۔ یہ محمد بن کیا نام بتایا، محمد بن عبد الرحمن بن المغیرہ، یہ نافع کے شاگرد ہیں، ابن شہاب زہری اور اکرمۃ بن عمار رحمہم اللہ اور دیگر جلیل القدر تابعین کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری، وکیع بن الجراح اور عبداللہ بن المبارک رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کے استاذ ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ تو اگر ابن ابی ذئب سے یہی مراد ہو محمد بن عبد الرحمن بن المغیرہ، تو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا تھا اور لوگوں نے ان کے سا کے مطابق اپنے اسوا کو بنوایا تھا، تو اس وجہ سے سا کی نسبت ان کی طرف ہوئی ہے۔ اور اگر محمد بن عبد الرحمن بن المغیرہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہو اور انہوں نے ایک مخصوص سا جو 5 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے اس سا کے استعمال کا حکم دیا ہو، تو اس وجہ سے اس کی طرف نسبت ہو رہی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن ابی ذئب کی جو سا تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سا کے برابر تھی۔ صاع ابن ابی ذئب مساو لصاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو ضمیر کا مرجع ہم نے کس کو قرار دے دیا؟ ابن ابی ذئب کے سا کو قرار دے دیا، یعنی صاع ابن ابی ذئب مساو لصاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہو ضمیر کا مرجع اس سا کو قرار دے دیں جو 5 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے، یعنی جو سا 5 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سا تھی، ٹھیک ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سا 5 رطل کا ہوتا تھا، تو یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کا اپنا گمان ہے، انہوں نے اس بات میں اہل حجاز کی پیروی کی ہے اور اہل حجاز کی پیروی کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے، ورنہ اہل عراق کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سا وہ 4 مد یعنی 8 رطل کا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل عراق کے ہاں 1 مد کتنے کا ہوتا ہے؟ کتنے کا ہوتا ہے؟ 2 رطل کا ہوتا ہے۔ اہل عراق کے ہاں 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے۔ تو وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رطل اور ثلث رطل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سا کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اہل حجاز کی پیروی کرتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، اپنے گمان کے مطابق یہ بات فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باب فی الاسراف فی الوضوء، اسراف فی الوضوء
اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے عبادت کے لیے اعلیٰ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ لہٰذا کوئی شخص سارا وقت وضو میں ہی لگا دے اور پانی بہاتا ہی چلا جا رہا ہو تو یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے۔ ایک مقصودی عبادت نہیں ہے، بلکہ مقصودی عبادت کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ لہٰذا سارا وقت وضو میں ہی نہیں گزارنا چاہیے اور پے در پے لگاتار پانی نہیں بہانا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں اس کو یعنی اسراف فی الوضو کی دو صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اسراف فی الوضو کو حدیث میں اعتداء سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تجاوز عن الحد الشرعی، یعنی تجاوز عن الحد سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اسراف فی الوضو سے بچنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نعامة ان عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سمع ابنہ یقول، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید تھا، یزید ابن عبداللہ ابن مغفل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا، سمع ابنہ یقول، انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا، حال کونہ قائلا، اس حال میں کہ ان کا بیٹا یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کے دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں، اذا دخلتها، جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ دعا انہوں نے کی، یہ دعا کس نے کی؟ یزید ابن عبداللہ ابن مغفل نے یہ دعا کی۔ جب والد محترم حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ دعا سنی، قالا، تو فرمایا، اے بنیہ صلی اللہ الجنت وتعوذ بہ من النار، اے میرے بیٹے، بنیہ تصغیر ہے، شفقت کے لیے تصغیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، شفقتاً ذکر کیا ہے، صلی اللہ الجنت، اسأل اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، وتعوذ بہ من النار، اور وتعوذ باللہ من النار، اور اللہ سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جہنم سے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ صرف جنت کے سوال پر اکتفا کر لیں، باقی کوئی ادات اور اوصاف کو ذکر کرنا تو اور شرائط کو ذکر کرنا یہ سوال میں نہیں ہونا چاہیے، دعا میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سادہ دعا کرنا چاہیے، سادہ دعا کا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انہ سیکون فی ہذہ الامت، انہ میں ضمیر شان ہے، انہ سیکون فی ہذہ الامت، بے شک شان یہ ہے کہ عنقریب اس امت میں ہوگی قوم، ایک ایسی قوم، یعتدون فی الطہور، جو تجاوز عن الحد کریں گے، جو حد سے تجاوز کریں گے طہور میں، یعنی پاکی حاصل کرنے میں، وہ دعا ہے، اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اسراف کا معنی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلا امت کے معنی کو سمجھ لیں کہ امت کس کو کہتے ہیں۔ امت اصل میں جماعت کو کہا جاتا ہے۔ امام اخفش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا لفظ، امت لفظاً مفرد ہے اور معناً جمع ہے، اور امت بمعنی طریقہ اور دین کی بھی آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے فلان لا امت لہو، فلان لا امت لہو، یعنی لا دین لہو، فلاں کا کوئی دین اور طریقہ نہیں ہے۔ اور امت بمعنی حین کی بھی آتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی وَذَّكَرَ بَعْدَ حِینٍ، بہت عرصے کے بعد انہیں یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اور اس امت میں ایک اور لغت بھی ہے، الامتو، الامتو بکسر الحمزہ، یہ بھی امت کے معنی میں ہے، امت میں ایک لغت ہے۔ قوم، قوم رجال کو کہا جاتا ہے، نساء پر قوم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اصل میں تو قوم کا اطلاق رجال پر ہوتا ہے، لیکن طبعاً للرجال، نساء بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں،
کیا مطلب؟ کبھی عورتیں بھی قوم کی اطلاق میں رجال کے تابع ہو کر داخل ہو جاتی ہیں. اس کی جمع اقوام آتی ہیں اور جمع الجمع اقاویم آتی ہیں. قوم مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ یہاں پر قوم مذکر استعمال ہوئے ہیں اس لیے کذب مذکر آیا ہے. اسی طرح دوسری جگہ مؤنث کذبت قوم نوح المرسلین کذبت قوم نوح المرسلین یہاں پر قوم مؤنث استعمال ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قوم مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسماء جو جمع ہو اور ان کا مفرد من لفظہا نہ ہو، وہ اسماء جو جمع ہو اور ان کا مفرد واحد من لفظہا نہ ہو، تو جب وہ آدمیین کے لیے استعمال ہو جائے تو مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، جیسے رہتن، نفر، قوم وغیرہ. ٹھیک ہے. اسراف کا کیا معنی؟ اسراف تجاوز عن الحد کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تجاوزوا عن الحد، کھاؤ پیو لیکن حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرو. اور حدود شرعیہ سے تجاوز کیا ہے؟ اکل ما لا یحل اکلہ، جس کا کھانا حلال نہ ہو اس کا کھانا، یعنی حرام کھانا، یہ تجاوز عن الحد ہے. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسراف کی دو صورتیں ہیں. اسراف کا تحقق یا تو زیادت علی الثلاث کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اعضاء مغسولہ کو تین مرتبہ دھونے سے زیادہ دھو لیا جائے، تو یہ بھی اسراف ہے. یا اسراف کا تحقق پانی زیادہ بہانے کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ موسوس کرتا ہے، وسوسے والا جو مریض ہوتا ہے وہ پانی بہت کثرت کے ساتھ بہاتا رہتا ہے، تو اگر زیادت علی الثلاث ہو یہ بھی اسراف ہے. اور اگر پانی کا سب زیادہ ہو، زیادہ بہایا جائے، تو یہ بھی اسراف کے دائرے میں آتا ہے. دونوں کراہت کے دائرے میں آتے ہیں. بس سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات رہ گئی، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ. یہاں پر جو عن کا لفظ آیا ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ عن بمعنی اعلیٰ کے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، یہاں پر بھی عن بمعنی اعلیٰ کے ہیں، یعنی فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہم انی اسألک القصر الابیض علی یمین الجنہ، اللہم انی اسألک القصر الابیض علی یمین الجنت. یا عن بمعنی فی کے ہیں، یعنی فی یمین الجنہ، جنت کے دائیں طرف میں سفید محل کا آپ سے سوال کرتا ہوں جب میں اس میں داخل ہو جاؤں. انہ سیکون فی هذه الامت قوم یعتدون فی الطہور. طہور کو آپ طوا کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور طوا کے فتح کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، طہور اور طہور. اگر بضم الطوا ہو تو نفس طہور کے معنی میں ہوگا، یعنی نفس طہور میں تجاوز عن الحد نہ کرو، کہ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ زیادت علی الثلاث ہو جائے، یعنی مخصوص عدد سے زیادہ ہو جائے، اس طرح نہ کرو. اور اگر بفتح طوا ہو تو یعنی یعتدون فی الطہور، تو طہور بمعنی مطہر کے ہوگا، یعنی انہ سیکون فی هذه الامت قوم یعتدون فی الماء، جو حد سے تجاوز کریں گے پانی میں. کس طرح؟ بِأَن يَكْثُرُوا سَبَّهُ، کہ زیادہ بہا لیں، جیسا کہ موسوس کرتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں تجاوز عن الحد میں آتا ہے کہ زیادت علی الثلاث کیا جائے یا کثرت کے ساتھ پانی بہا دیا جائے. والدعاء، دعا میں تواضع اور سادگی ہونی چاہیے. تکلفی اختیار کرنا اور مسجع اور مکفّع انداز میں دعا کرنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اسی طرح دعا میں قیودات اور صفات کا ذکر کرنا اور شرائط کا ذکر کرنا یہ بھی تکلف کی قبیل سے ہیں اور آداب دعا کے خلاف ہیں. تو دعا میں تواضع ہونی چاہیے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چیخ کر چلا کر دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عاجزی، تضرع اور انکساری اور
سری طور پر دعا کرنا چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں نا, بہت چیخ چیخ کر دعائیں مانگتے ہیں, تو اس طرح نہیں کرنے چاہیے. یہ بھی تجاوز عن الحد اور اعتداء کے زمرے میں آتا ہے, اعتداء کے دائرے میں آتا ہے. تو تواضع کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے مسجع اور مکفّع کلام, بغیر کسی کے تکلف کی دعا کرنی چاہیے. مسجع اور مکفّع کلام یعنی استعمال نہیں کرنا چاہیے دعا میں. ہاں البتہ اگر بغیر تکلف کے مسجع اور مکفّع کلام, مکفّع انداز میں دعا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں منقول ہے نا, اللہم انی اسألک, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع. تو یہ مسجع کلام ہے, لیکن بغیر تکلف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آگے چلیں. بابن فی اسباغ الوضو. اسباغ کہتے ہیں اکمال کو, کامل طریقے سے وضو کرنا. یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وضو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ غسل کا تحقق بھی نہ ہو, غسل کا وجود ہی نہ ہو, یعنی پورا وضو بھیگ نہ جائے یا تقاطر نہ ہو جائے. اس طرح بخل اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے, بلکہ پورے اعضاء کو کامل طریقے سے دھونا چاہیے. بابن فی اسباغ الوضو, کامل طریقے سے وضو کرنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان الثوري قال حدثني منصور عن ہلال بن یساف. یساف, یساف اور اصاف تین لغتیں ہیں, یساف, یساف اور اصاف. عن ابی یحییٰ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما وآقابهم تلوح فقال ويل للآقاب من النار اسبغ الوضو. اسباغ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ کامل طریقے سے وضو کرنا, اچھی طریقے سے وضو کرنا. اسباغ الوضو کے 3 درجے ہیں. اسباغ الوضو کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے فرض کا, یعنی کم از کم مرتن واحدتن غسل سے وہ اعضاء کا احاطہ کیا جائے. مرتن واحدتن غسل سے وضو کا احاطہ کیا جائے. اس سے کم میں تو وضو کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر دیکھیں ایڑیاں رہ گئی تھی, جب آپ حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ایڑیاں رہ گئی تھی تو فرض ادا نہیں ہوا, ایڑیاں خشک رہ گئی تھی تو فرض ادا نہیں ہوا تھا. تو سب سے پہلا درجہ اسباغ الوضو کا وہ فرض کا درجہ ہے, اور وہ ہے ہر عضو کو مرتن واحدتن دھونا, اور دھونے میں استیعاب وضو کرنا, وضو کا اندام کا استیعاب کرنا. دوسرا درجہ وہ مسنون درجہ ہے, اور وہ ہے تثلیث فی الغسل. یہ دوسرا درجہ ہے اور مسنون درجہ ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جو حکایت اور روایت میں آئی ہیں وہ تثلیث غسل کی ہیں. یہ دوسرا درجہ ہو گیا اور مسنون درجہ ہو گیا. اور تیسرا درجہ جس کو بہت سارے ائمہ نے مستحب قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم مقدار مفروض پر اضافہ کیا جائے. مقدار مفروض پر اضافہ کیا جائے. مثال کے طور پر مقدار مفروض کیا ہے؟ یعنی ہاتھوں کا دھونا ہے, ہاتھوں کا دھونا غسل الیدین الی المرفقین ہے, تو اس پر اضافہ کیا جائے اور غسل الیدین الی الابطین کر لیا جائے. تو یہ مستحب درجہ ہے. اسی طرح غسل رجلین ہے الی الکعبین, آپ غسل رجلین کر دیں الی نصف الساق, نصف پنڈلی تک, تو یہ مستحب درجہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اوپر تک اعضاء کو دھویا کرتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ میں اطالہ غرہ کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انتم غر محجلون من اعضاء الوضوء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو اعضاء وضو سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضاء وضو وہ چمکتے دمکتے ہوں گے.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح اطلاع غرہ فرمایا کرتے تھے. تو اگر کوئی اطلاع غرہ کی غرض سے یعنی مقدار مفروض جو ہے اس پر زیادتی کر دے تو اس کو ہم بدعت قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول سے ثابت ہے. لیکن اس کو مسنون بھی قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا. عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا. روایات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت کی حکایت جو بیان کی گئی ہیں وہ اس طرح بیان نہیں کی گئی ہیں. تو مسنون بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے اس لیے کہ صحابی رسول سے ثابت ہے، مسنون بھی نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ نہیں تھا. تو درمیانہ درجہ ہے، یعنی مستحب، جس کو بہت سارے فقہا نے اس طریقے کو مستحب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سفر کا واقعہ ہے، سفر سے آ رہے تھے، عصر کا وقت تھا تو بعض جلد باز صحابہ کرام نے جلدی وضو کر لیا تو ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی. انہیں یا تو معلوم نہیں ہوا تھا، انہیں علم نہیں ہوا تھا کہ ہماری ایڑیاں خشک رہ گئی، اور یا انہوں نے للاکثر حکم الکل کے قاعدے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اکثر قدم بھیگ گیا تو بس ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے اکتفا کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور بہت وعید شدید انہیں سنائی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى قوما من الصحابۃ، صحابہ کرام کے ایک جماعت کو دیکھ لیا، وآقابہم تلوح، اس حال میں کہ ان کی ایڑیاں، عاقب ان کی جمع آقاب، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، یعنی انہیں پانی نہیں پہنچا تھا تو خشکی کی وجہ سے وہ چمک رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار. ویل یہ مصدر ہے اور ایسا مصدر ہے جس کا کوئی فاعل نہیں ہے، نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بد دعا ہے اور دعا فعل پر دلالت کرتا ہے. ویل کا معنی ہوا ادعو. مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں ویل لزید، ویل لزید، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ادعو علی زید بالہلاک، ادعو علی زید بالہلاک. تو ویل کا کیا معنی ہوا؟ ہلاک عظیم وعقاب علیم للعقاب. عقاب سے مراد یعنی مضاف محذوف ہے، لاصحاب العقاب، اور عقاب میں جو الف لام ہے وہ معہود ہے، یعنی وہ ایڑیاں جو وضو کے دوران خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے ویل ہے. ویل ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت عظیم ہے، اور عقاب علیم ہے ان کے لیے. کون سا ویل؟ ہلاکت کس قبیل سے ہلاکت؟ من النار، جہنم کی. مطلب یہ ہے کہ جو تقصیر ہوئے ہیں اور وضو میں جو کوتاہی ہوئے ہیں یہ مستوجب عذاب ہے، مستلزم نار ہے، مستوجب عذاب ہے، مستلزم نار ہے. ویل ہلاک عظیم وعقاب علیم لاصحاب العقاب. عظیم ہلاکت ہے اور دردناک عقاب ہے ان ایڑیوں والوں کے لیے جو خشک رہے، معہود ہے نا الف لام، جو خشک رہ گئے ہیں وضو کے دوران. اور یہ ہلاکت کس قبیل سے ہیں؟ من النار، جہنم کی سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء بضم الواو بفتح الواو. اگر بضم الواو ہو تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اسبغ الوضوء یعنی اتم الوضوء باتیان جمیع فرائضہ وسننہ، بجمیع فرائضہ وسننہ. آپ وضو کو کامل طریقے سے کریں، یعنی فرائض اور سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے کریں، یا یوں کہیں کہ اکملوا واجباتہ، وضو کے واجبات کو پورا کریں. یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب وضو بضم الواو ہو، اور اگر بفتح الواو ہو تو اسبغ الوضوء، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ وضو اس پانی کو کہا جاتا ہے نا جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، اس پانی کو وضو کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اوصلوا ماء الوضوء الی الاعضاء، وضو کے پانی کو اعضاء تک اچھی طرح پہنچاؤ اور پانی کے ساتھ اعضاء کا استیعاب کرو. باب الوضوء فی آن، بس کریں؟ چلو ٹھیک ہے.